السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے کراچی کے اندر، اور میں بہت اب ٹینشن میں آ گیا ہوں کیونکہ لوگ مائیگریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آج میرے ساتھ ایک بہن ہے جو کہ فیصل آباد سے اپنے 4 بچوں کو لے کے آ گئی ہیں، اسکول کی گلی میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ اور میرے لیے ٹینشن کا باعث اس لیے بن گیا ہے کہ ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایک آدمی آپ کی وجہ سے کوئی اپنا شہر چھوڑ کے آ جائے تو قیامت والے سے میری کھچائی کر لے گا خوب ساری کہ یار میں تو یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن آپ نے کام اپنا صحیح نہیں کیا۔ تو میں جاننا چاہوں گا، ویسے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں، بہت ہی زیادہ اپنے اوپر بھی بھروسہ ہے، اور میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا، اور اس سے کیا کیا سوچ کے انہوں نے جو ہے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا سوچ کے اور کیا دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ جی السلام علیکم۔ جی میں اپنے بچوں کے لیے شروع سے ہی یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے کچھ علیحدہ سے کریں، الگ سے کریں۔ یہ جو ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے جو بھی ہے، یہ خود میں اپنے ٹائم سے اس سے بڑی بیزار تھی، یعنی کہ یہ رٹے والی پڑھائی کچھ بھی ہے۔ جب سر ریحان کی میں نے یہ دیکھی ہے، پوسٹیں وغیرہ دیکھی، ان کے اسکول کے بارے میں مجھے علم ہوا، تو وہ اسی طرح تھا جس طرح میرا اپنا ہی وہ تعلیمی دور میں میرا خواب ہوا کرتا تھا، اس طرح کا اسکول ہو۔ تو وہ ایک طرح سے وہی خواب تھا جو مجھے محسوس ہوا جیسے وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کوشش کرنی شروع کی، بولنا شروع کیا کہ یہ والی چیز سے ہی اب اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے جب انسان وہ کہنا شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مشکل تھی لیکن یہ ہے کہ کوشش کی، تو بالآخر ادھر آ گئے بچوں کو لے کے۔ کیا سوچ کے آئی تھی کہ اسکول کیسا ہوگا جب آپ آئی تھی؟ سب سے پہلے تو اتنی ایج میں کوئی بچے کو یہ سب کچھ نہیں سکھاتے اسکول میں، عام ہی چلتی ہیں، یعنی کہ جو ان سے روٹین کے ہمارے سبجیکٹ ہیں وہی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسکول باقی سب اسکولوں سے ڈیفرنٹ ہے، اس میں فری لانسنگ بچے کو، یعنی کہ جو ان کا مین ایک پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اینڈ کے اوپر بچوں کے لیے وہ سنت ڈگری وغیرہ ہوتی ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ ڈگری کے بعد پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے لائف میں کرنا کیا ہے۔ کم سے کم یہاں پر اگر ہم بچے کو لے کر آتے ہیں تو اس کا لائف کا گول کلیئر ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے زندگی میں، اپنی مشن کیا ہے اس کی زندگی کا۔ کیا ایکسپیکٹیشن امیدیں لے کر آئی تھیں کہ 10 میں سے اگر آپ نمبر دیں گی کہ کتنے نمبر دیں گی کہ اتنا اچھا اسکول ہوگا؟ جی مجھے سر آپ پر، یعنی کہ آپ کی باتوں پر 10 میں سے 10% ہی یقین تھا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر جون سی میں نے دیکھا ہے، ایک درد دیکھا ہے پاکستان کے لیے، بڑے بڑے لیڈروں میں نہیں ہے وہ چیز۔ ہمارے اسکول ٹیچر، میں خود گئی ہوں اپنے علاقے میں، ہر اسکول کے پرنسپل کے پاس میں نے خود میسیج دیا ہے کہ آپ بھی اپنے اسکولوں میں یہی والا کریں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، سب لوگوں نے یہی بات کہی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم نے تو ظاہری بات ہے وہ آمدنی کا ذریعہ ہے نا، ہم اپنے پلے سے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہر انسان دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی نہیں دی۔ ظاہری بات ہے پیسہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے سوچ کا جذبہ ہر کوئی نہیں رکھتا، وہ والی فیلنگز، وہ درد ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ اب جب میں اپنے بچوں کو اسکول میں لے کے آئی ہوں، یعنی کہ پہلے ہر وقت میری یہی ٹینشن تھی میرے بچے، میں نے یعنی کہ شروع سے یہی تھی کہ میرے بچے کچھ الگ سے کریں۔ اب ہر وقت میری یہی ٹینشن تھی، میں نے بچوں کو کیا کروانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا کریں گے یہ اپنی زندگی میں۔ ہر وقت ڈاکٹر انجینئر ہم بنا نہیں سکتے، ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، کدھر تک پڑھائیں گے، ایف اے کرائیں گے، بی اے کرائیں گے، ماسٹرز کروا لیں گے، لیکن پھر کیا کریں گے بچے؟ کاروبار شروع کروانے کے لیے ظاہری بات ہے اتنے ہونا چاہیے نا انسان کا بجٹ، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہمارے بچے لائف میں کیا کریں گے آگے؟ تو وہ اس طرح ہے، جب سر کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو یوں ہے کہ جیسے ہمارا بوجھ کسی دوسرے نے اٹھا لیا۔ تو جب اٹھانے والا ہے تو ہمیں ساتھ چلنے میں، پیچھے چلنے میں کیا دقت ہے؟ یعنی کہ میرا سر کا جو سا ایک ہر وقت کا وہ ٹینشن تھی، ایک ہر وقت کی سوچ تھی، خواب تھا، یعنی کہ وہ مجھے یوں ہے جیسے وہ کسی بندے نے وہ سر سے اتار دیا ہے۔ گھر میں بھی یہی سوال تھا کہ آپ یعنی کہ پنجاب چھوڑ کے کراچی جا رہے ہو،
اتنی دور ہے, کوئی فیملی نہیں ہے. میں نے کہا میں اکیلی ہوں. یعنی کہ میں نے سر کے اندر وہ جذبہ دیکھا ہے جس طرح انسان خدا سے کہتا ہے, یعنی کہ اے اللہ میری مدد کر. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے. اب ادھر تک تو ہم نے ہی پہنچنا ہے نا. ظاہری بات ہے ہمیں پیاس لگی ہے, ہم اب بیٹھ کے اگر کہیں گے کہ جی پانی نکل کے بوتل سے ہمارے منہ کو لگ جائے, اندر چلا جائے, اسی تھوڑے ہوگا. ہم دن رات ایک ہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ مدد کر, یا اللہ مدد کر. تسبیحاں, یعنی کہ مولوی یا کسی کے پاس بھی جا کے تسبیحاں لی ہیں, تسبیح کی ہے تہجد ہے اٹھ کے, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. یعنی کہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے واقع میں ہی مدد کر دی. اب وہ پہنچنا خود ہے اس جگہ تک. آپ چلیں آپ نے بھروسہ تو کر لیا, لیکن اسکول سے جو ایکسپیکٹیشن تھی, امیدیں تھیں کہ اتنا اچھا ہوگا, اگر 10 نمبر میں کہوں فل نمبر ہیں تو کتنا سوچ کے آئی تھی کتنا اچھا ہوگا؟ جی اسکول میں ظاہری بات ہے ابھی ٹیچرز وغیرہ کو مائنڈلی یعنی کہ چینج کرنا پڑے گا, ان کا ٹرسٹ وہ خود کا بنانا پڑے گا. جس طرح یعنی کہ میں یہ سوچتی ہوں جس طرح میرا ٹرسٹ ہے, جتنے بھی اس اسکول کے ٹیچر ہیں یا جتنے بھی بچوں کے پیرنٹس ہیں, ان سب کو یعنی کہ جس طرح ایک کہتے ہیں بندہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے, جس طرح ہم کئی چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ تیرے حوالے. جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں, جب ہمیں آگے کچھ نہیں نظر ہوتا, کچھ بھی نہیں نظر آتا نا, جب بالکل گر جاتے ہیں, تو اس وقت ہم ویسے نہیں ہم مانتے, اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہی ہے جو سا ہمیں اس کھائی سے نکال سکتا ہے. بس یہی سوچیں کہ اب ہم ادھر آ گئے ہیں, نکلنا اب ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے سپورٹ کرنا. یعنی کہ بغیر سوال کیے جو سا بتا رہے ہیں لیسن وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا, ایکشن لینا اب ہمارا کام ہے. سر ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے ٹیچر دے دیے. اب ان کا کہنا مانیں گے تو تب ہی کامیاب ہوں گے نا, اس کے اوپر چلیں گے, عمل کریں گے. اب اگر بچوں کو لے آئیں تو پھر ہم وہی پیچھے والی چیزیں ڈھونڈیں, جی وہ والی چیزیں, وہ چیزوں کو تو ہم چھوڑ کے آئے ہیں نا. ایک نیا انقلاب ہے, ایک نئی ہٹ کے ہے نا چیز, اس کو ہم نے دل سے ایکسیپٹ, ہر کوئی یہی چاہتا ہے, لیکن ہم وہ لکیر کے فقیر والا حساب ہے, اپنی روٹین سے ہٹنا نہیں چاہ رہے. پیچھے کو بھی پکڑے ہوئے ہیں, آگے بھی دوڑنا ہے. ریس بھی ایک پاؤں ریس پہ ہے, دوسرا بریک پہ ہے, تو کس طرح آگے دوڑیں گے نا. دونوں چیزیں ایک ساتھ تھوڑی چلیں گی. کیسا رہا آپ کا تجربہ آنے کے بعد؟ یہاں پہ 4 بچے ماشاءاللہ آپ لے کے آ گئے, کیسا رہا اوور آل تجربہ کیسا؟ جی میرا تو یعنی کہ مجھے تو خود میں ادھر ہی بلیو تھا نا, یعنی کہ میں نے تو ایک ٹرسٹ کیا تھا, کچھ بھی ہو, بے شک کچھ بھی نہ ہو, لیکن میں نے وہ چلنا ہے. میں اپنی مطلب وہ سال ہے نا میں نے سوچے ہوئے ہیں کہ میٹرک تک ہے, اگر مجھے چلنا پڑے, اتنا یقین ہے میں اپنی زندگی کے 10 سال بھی دے سکتی ہوں. کیونکہ میرا خود سے یہ پرابلم ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی بڑا کرنا ہے, یعنی کہ ایک اچھے انسان بنانا ہے, اور مجھے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس جگہ سے نکالنا ہے. مجھ سے یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اپنے ہی بچوں کی فکر ہے, مجھے یعنی کہ اب فرض کیجیے کہ میں اپنے اگر گلی محلے تک میری اپروچ ہے, مجھے ان سب لوگوں کی تکلیف اس طرح ہی فیل ہوتی ہے جیسے یہ میری اپنی تکلیف ہے. اگر کسی کا پڑھا لکھا بچہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ نہیں کوئی جاب کر رہا, اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود, اب ہماری گلی میں ہی ایسے کئی مسئلے تھے کہ کافی ماؤں نے اپنی بچوں کو اتنا پڑھایا, اپنی یعنی کہ قیمتی اثاثے بیچ کے ان کی ڈگریاں حاصل کی, لیکن جب بھی وہ باہر جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صرف انہیں 35,000 تنخواہ ملتی ہے, صرف 35,000. تو میں کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کی اتنی ایج ہوگی, اتنی ڈگری لگائی آپ نے, اس سیمسٹر وائز فیس پے کی ہے, 80,000 میرے سامنے آنکھوں کے دیے ہیں, اب آپ 35,000, 25-26 سال آپ کی ایج ہو گئی ہے, اگر آپ کی شادی کی جائے تو میرا خود کا کچھ نہیں بنتا, تو آپ اپنی فیملی کو کس طرح سپورٹ کرو گے؟ نہ بیوی بچوں کو سنبھال پاؤ گے, نہ آپ فیملی میں کسی کو 35,000 میں کس طرح آپ زندگی بسر کرو گے؟ وہی والی پڑھائی کے لیے میں کیوں اپنے بچوں کے سال برباد کروں؟ اگر میں اس اسکول سے ریگولر تعلیم ٹوٹل ختم کر دوں اور میں کہوں کہ جی آپ جو صبح 8 بجے سے بچے آتے ہیں ان کا ڈسپلن ہوگا, ان کا یوگا ہوگا, ان کی میڈیٹیشن ہوگی, ان کی قرآن ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 5 گھنٹے فوکس کر کے صرف اور صرف فری لانسنگ پہ, سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ, کمپیوٹر چلانے پہ کام کریں گے, تو آپ کے خیال میں کیا آپ یہ بات برداشت کر لیں گی؟ اور اس سے یہ کیوں برداشت کریں گے, اور پیرنٹس برداشت کریں گے یا یہ نہیں کریں گے؟ جی مجھے تو اس چیز میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ جب بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے, یوگا کر رہا ہے, اس سے قرآن کی تعلیم جو ہمارے لیے لازمی چیز ہے, بچے وہ پڑھ رہے ہیں,
جس سے ہماری دنیا ہے اور آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے وہ ارننگ کا مطلب جون سا ان کا گول ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ باقی پیرنٹس نہیں مان رہے، ان کا مسئلہ بس یہی ہے کہ وہ پیچھے والی جون سی روٹین ہے ان سے وہ یعنی کہ ابھی نا ہٹنا نہیں چاہ رہے، ایک دم سے انہیں دھچکا لگ رہا ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ جیسے مجھے ہی کوئی کہے کہ میں اپنی پرانی کوئی عادت چھوڑ دوں تو مجھے وقتی طور پہ بہت تکلیف ہوگی، بے شک مجھے اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اب جس طرح واچ ہے، واچ پہننے کی ضرورت رہی نہیں ہے ہمیں، لیکن ہم لوگ پہنتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے وہ۔ اسی طرح بالکل کوئی بھی چیز ہے، پرانی چیز کو چھوڑنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ہم فیصلہ لے لیں تو مشکل رہتی نہیں ہے۔ بندہ جب بڑھنا شروع کرتا ہے آگے دیکھے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے، پیچھے مڑ کے دیکھنے والے ظاہر بات ہے آگے کی ریس جاری نہیں رکھ سکتے، جب آپ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھو گے آگے نہیں دوڑ پاؤ گے۔ ماشاءاللہ، اب آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کیا ڈفرینس فیل کر رہی ہیں؟ میں کتنے دن ہو گئے آپ کو آئے گا اور کیا ڈفرینس فیل کر رہی جی مجھے 2 ماہ کے قریب ہونے کو ہیں۔ شروع میں بچوں کا ذرا تھوڑا سا مسئلہ تھا، ظاہر بات ہے فیملی سے دور، اپنے فرینڈ سے دور، ٹیچر لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ اچانک سے ان کا اسکول چینج کیا، لیکن یہ ہے کہ اب ادھر کافی انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کہ کافی مطلب وہ ایکسائٹیڈ مجھے نظر آ رہے ہیں کرنے میں۔ اب انہیں بھی سمجھ آئی ہے کہ اصل یعنی کہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ مما آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑی مطلب سیکرٹ خوشی ہوتی ہے، لیکن ہمیں شروع میں نہیں اس چیز کا نا پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے، مما کیا عجیب سے کام شروع کر دیتی ہیں، یعنی کہ علیحدہ سے، یعنی کہ سب کسی کے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب وہ کرتے ہیں بعد میں ہمیں ان کے جو ان سے ہے نا بینیفٹ نظر آتے ہیں، پھر یعنی کہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی جو بھی آپ کرتے ہو ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے وہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گی اور پیرنٹس کو بھی جو آپ کی طرح والدین، آپ کی جیسی جو والدین ہیں، والد ہیں، آپ نے اپنی میاں کو کیسے راضی کیا کہ یار یہ کیا کر رہی ہو، اپنے گھر والوں کو کیسے راضی کیا؟ یہ تو سیکرٹ بتائیں نا سب کو، سب سے بڑا تو پرابلم ہے ہمارے یہاں وہ ہے کہ سب سے بڑا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں چکر میں ہم اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کیسے سالو کیا آپ نے؟ جی سر، میں بس یہی سمجھتی ہوں کہ جب تک یعنی کہ ایک اس طرح کی مثال ہے کہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے نا وہ خود بھی تیرتی ہے، اپنے سواروں کو بھی یعنی کہ نا پال لگاتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے نا تو کشتی خود ڈوب جاتی ہے۔ پانی کو میں تشبیہ دوں گی دنیا سے، کشتی آپ خود ہو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ میں سوار کیا ہے۔ اب میری فیملی میں ایک میرے میاں ہو گئے، ٹھیک ہے نا، باقی سب کشتی کے باہر ہے۔ میرے اپنے 4 بچے ہیں، میرے میاں ہیں، میرے میاں کو میری بات سمجھ آتی ہے، بحث نہیں کرتے، جو میں کہتی ہوں دیر سے صحیح لیکن مان جاتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں مجھے نا وہ کام کرنے کی۔ باہر میں کسی کی سنتی نہیں ہوں، بس چاہے وہ میرے اپنے پیرنٹس ہو، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، مجھے نہیں مطلب جو آپ کو صحیح لگتا ہے، وہ میں آپ کو کرتی سمجھ ہوں۔ آتا ہے، وہ جی کرتے ہیں۔ اپنے میاں کو یہ ہے کہ وہ میں منا لیتی ہوں جیسے بھی ہے، دیر سے صحیح لیکن مان لیتے ہیں باتیں بھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے آج، مجھے رونا آ رہا ہے اندر سے، کیونکہ اگر ایسی بہنیں ہوں، جو ایسے بچے ہوں جن کے اوپر میں کام کر سکوں، کیونکہ ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھ سے کوئی سیکھ لے مرنے سے پہلے نا، وہ دے آگے ٹنکی خالی کر دے۔ تو اگر آپ جیسے والدین ہوں، آپ کے جیسے بچے ہوں، محنتی بچے ہوں، تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار امید کی کرن نظر آتی ہے کہ یار میں جو میرے خواب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک آگے چلے جائے، تو کم کچھ نہیں تو کئی 2-3 درجن ہی بچے تیار ہو جائے کہ ان کو لوگ کاپی کر سکیں۔ تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کر کے آئی ہیں۔ میں پوری صداقت کے ساتھ پوری کوشش کرتا رہوں گا جب تک ہمت ہوگی، ہمت ہار جاؤں تو تھوڑا سا آپ ڈانٹ لیجیے گا، تھوڑا پیار کر دیجیے گا، تھوڑی دعائیں دے دیجیے گا کہ بھائی یہ ایسا نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت طاقت دے دیتے ہیں۔ تو آپ کا شکریہ، اور آپ کی جیسے اور جو میری بھائی بہن ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ وہ آئیں، اور خاص طور پہ ہمارے ٹیچروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ یہ ہیرے جبھی ترشے جائیں گے جب ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ خود ہیرے ہوں گے اور وہ خود اس بات کو سمجھ لیں گے، کیونکہ یہ جس طرح سے ان لرننگ والا پرابلم ہے نا، جو بھولنا پڑتا ہے پرانی بات، تو وہ ٹیچروں کو بھی بہت ساری ہے، کیونکہ ٹیچر بھی کنفیوز ہو رہا ہے کہ یار میں کدھر جاؤں، اگر میرا کیریئر ہی نہ خراب ہو جائے، اس کو اپنے کیریئر کی بھی فکر ہے کہ یار میں آگے جاؤں گا تو کیا ہوگا، مطلب وہ بیچارہ بھی کنفیوز ہے
کہ میں ٹیچر ہوں، میں کیا ہوں، میں یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ نا، کیونکہ ہر نئی چیز جو ہے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے. تو میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ایسے مجھے ٹیچر بھی دے، ایسے ساتھی دے جو آپ کی طرح جنونی ہوں، آپ کی طرح آگے سیکھیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے 3 مہینے آپ جو ہے ہماری 7th کی اسٹوڈنٹ بن جائیں اور 7th کی کلاس میں پیچھے بیٹھیں، اور جس طرح سے باقی لوگ بچے سیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ بھی سیکھیں. اس کے اندر مجھے یہ تو شیورٹی ہوگی نا کہ ایک جنونی ہے میرے پاس اور اس کے اپنے بچے بھی ہیں، وہ کوئی نہیں تو وہ تو سیکھے گی. تو میں کم سے کم یہ شور ہوں گا کہ یار آپ جو ہیں وہ، کیونکہ آپ کا ول پاور بہت ہے، طاقت بہت ہے، تو اس میں آپ اچیو کر جائیں گی. تو آپ خود بھی 100,000 پہ پہنچ جائیں گی، اور آپ خود جب جو مزہ آپ کو آئے گا تو آپ بچوں پہ بھی سکھائیں گے کہ یار میں بھی کر رہی ہوں. تو آپ اپنے آپ کو آج سے 7th گریڈر سمجھیں، دوبارہ اس ساری چیزوں کو بھولیں اور سمجھ لیں کہ جی میں کر رہی ہوں لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھیے گا. یہ نہ ہو کہ ٹیچر کی بات نہ مانیں. ٹیچر کو ماننے میں مشکل آ رہی ہے، اور مشکل یہی آ رہی ہے کہ وہ گھر جاتے جب سٹوری سناتا ہے یا ویڈیو دکھتے ہیں اس کے دوست، وہ کہتے ہیں یہ کیا کر کے آ رہے ہو تم. اور جب وہ اپنے آپ سے ساتھ بھی اپنا بھی سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. اور یقین کریں مجھے بھی ہوتا ہے یہ کہ میں کر کیا رہا ہوں، ایسا نہ خدا نہ خواستہ بچوں کی زندگی میں خراب کر دوں. تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، میں اس کا کہیں گڑبڑ نہ کر جاؤں. خراب کا کیا کرنا، خراب تو ہو گیا، اس سے زیادہ کیا خراب ہوگا. اب تو جی اب تو سدھارنے کی طرف ہے نا، خراب کا کیا ہے. اب شروع سے میرے پیرنٹس کہتے تھے پڑھو پڑھو پڑھو، یعنی کہ کافی میں نے نا مطلب بچپن میرا راولپنڈی میں گزرا، ادھر یعنی کہ یہی ہے کھیل کود اچھا لگتا تھا، نہیں پڑھتی تھی، کھینچ کے لے آئے گاؤں میں پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھا کے کیا بنا دیا، میٹرک کروایا، ایف اے کروایا، شادی کر دی. ٹھیک ہے، کیا ہے بعد میں جی ذمہ داری سنبھالو، ذمہ داری سنبھالو، ذمہ داری سنبھال لی، بعد میں آپ کسی طرح کی زندگی گزار رہے ہو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کیا اتراؤ چڑھاؤ آ رہے ہیں بھول گئے سب، چھوڑ دیا حال میں. اکیلے لڑو اپنی زندگی کے ساتھ، فائٹ کرو. ہم کیا کریں، ہم تو اپنی زندگی میں بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، رشتے ناتے ہر چیز ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری اپنی مصروفیت ہے. آپ جو دل کرتا ہے کرو، زندگی کی جنگ لڑو. میاں چلے گئے 6 سال ہو گئے، پیسے ضروری ہیں تمہارے لیے، میں ضروری نہیں ہوں. پیسے بھیج رہا ہوں کافی ہے، فیملی کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، اپنی کوئی زندگی نہیں ہے نا. لڑو جنگ، اکیلے لڑو نا، اب فائٹ کرو، فیملی کو سپورٹ کرو، بچوں کو بتاؤ کیا کرے بندہ، کیا کر سکتا ہے نا. وہ لڑتا لڑتا تھک جاتا ہے. مجھے تو صحیح بات ہے جس طرح کہتے ہیں نا وہ مرشد، تو وہ ایک مرشد ہی نظر آیا سر میں کہ مجھے اب کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے. چکر لگائے کوئی دعا بتاؤ کیا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ آگے والے نہ پیچھے والے، جاؤں کدھر. تو مجھے تو مرشد مل گئے. اللہ نے ہی آپ کے دل میں بات ڈالی ہے اور سمجھ آ گئی ہے آپ کو. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے کہا نا ہر ٹیچر کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ بھی شامل ہوں اور آپ ایک ایسی انسان بنیں گی، آپ کے بچے ایسے بنیں گے جو رول ماڈل ہوں گے دنیا کے لیے انشاءاللہ تعالی. خوش رہیے. السلام علیکم.